بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے فرعونی جادوگروں کے سانپوں کو اژدہا بن کر نگل لیا تو جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لے آئے، مگر فرعون اور اس کے ماننے والے ایمان نہیں لائے، بلکہ فرعون اور اس کے ماننے والوں کے کفر اور سرکشی میں اور زیادہ اضافہ اور شدت آ گئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مومنین کی دل آزاری اور ایذا رسانی میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ فرعون کے مظالم سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ، فرعون زمین میں بہت زیادہ سرکش ہو گیا ہے، اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، تو ان پر عذاب نازل کر جس کے وہ حقدار ہیں، جو میری قوم اور میرے بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد فرعونیوں پر لگاتار 5 عذاب نازل ہوئے۔ نمبر 1، فرعونیوں پر ناگہاں طوفان آیا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، تیز بارش ہونے لگی اور طوفان کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا جو ان کی گردنوں تک پہنچ گیا۔ فرعونی کھڑے کے کھڑے رہ گئے، جو تھک کر بیٹھ جاتا وہ ڈوب کر ہلاک ہو جاتا۔ وہ نہ ہل سکتے نہ کوئی کام کر سکتے، ان کی فصلیں اور باغات طوفان کے دھاروں سے برباد ہو چکے تھے۔ وہ لوگ 7 روز تک اس مصیبت میں مبتلا رہے، لیکن ایمان والوں کے مکانات فرعونیوں کے گھروں سے ملے ہوئے تھے، ان کے گھروں میں طوفان کا پانی داخل نہیں ہوا۔ مومنین اپنے گھروں میں آرام اور چین کے ساتھ رہ رہے تھے۔ جب فرعونیوں میں اس مصیبت کو جھیلنے کی طاقت نہ رہی اور وہ عاجز ہو چکے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ آپ دعا کریں یہ عذاب ٹل جائے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے اللہ کے حضور دعا مانگی اور 7ویں روز وہ عذاب ٹل گیا۔ زمین پہلے سے بھی زیادہ سرسبز اور شاداب ہو گئی جو اس سے پہلے نہ ہوئی تھی۔ فصلیں اور باغات شاندار ہو گئے، پیداوار بڑھ گئی۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے کہ یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے نعمت تھا۔ وہ اپنے عہد سے پھر گئے، وہ ایمان نہیں لائے، پھر سے سرکشی اور ظلم کا بازار گرم کر دیا۔ جب ان کا کفر اور ظلم بڑھنے لگا تو اللہ کی طرف سے ان پر دوسرا عذاب نازل ہوا۔ چاروں اطراف سے ان پر ٹڈیوں نے حملہ کر دیا۔ ٹڈیوں کے جھنڈ ان کی فصلوں کو کھا گئے، یہاں تک کہ ٹڈیاں ان کے گھروں میں داخل ہو گئیں، ان کے مکانوں کی لکڑیاں تک کھا گئیں۔ فرعونیوں کا جینا محال ہو چکا تھا، ان کا سانس لینا بھی مشکل تھا۔ ادھر مومنین کے مکان اور کھیتیاں محفوظ تھیں۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کو عبرت حاصل ہوئی۔ وہ تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ دعا کریں، ہم ضرور ایمان لائیں گے اور کبھی مومنین کو نہیں ستائیں گے۔ جب آپ نے دعا کی تو 7ویں روز وہ عذاب بھی ٹل گیا۔ فرعونی پھر اپنے عہد سے مکر گئے۔ 1 ماہ تک فرعونی آرام و راحت میں رہے، پھر جب وہ اپنے عہد سے پھر گئے تھے اور پہلے کی طرح مومنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستانے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جتنی کھیتیاں بچ گئی ہیں وہ کافی ہیں، ہم کبھی اپنا دین نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے ان پر تیسرا عذاب نازل ہوا۔ مبصرین کہتے ہیں کہ وہ ایک گھنڈ تھا، وہ چھوٹا سا کیڑا ان کی فصلوں پر حملہ آور ہوا، ان کی فصلیں تباہ کر دیں، ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کو کاٹ کاٹ کر تڑپانے لگا، یہاں تک کہ ان کے سر کے بال، داڑھی، مونچھ، پلکوں اور ان کے چہرے پر کاٹ کاٹ کر ان کو چیچک زدہ بنا دیا۔ وہ کیڑے ان کے کھانے پینے کے برتنوں میں بھر چکے تھے۔ فرعونی نہ کچھ کھا سکتے نہ کچھ پی سکتے۔ اس قہر سے تنگ آ کر فرعونی موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے گئے، پھر دعا کی اپیل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیغمبرانہ شفقت فرماتے ہوئے پھر اللہ کے حضور ان کے لیے دعا کی اور وہ عذاب بھی 7ویں روز ٹل گیا۔ 1 ماہ تک پھر فرعونیوں نے امن میں گزارا اور وہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ وہ پھر سے کفر کرنے لگے اور ظلم کا بازار گرم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کرنے لگے، مومنین کو ستانے لگے۔ پھر اللہ نے فرعونیوں پر چوتھا عذاب نازل کیا۔ فرعونیوں کی بستیوں میں ہر طرف مینڈک ہی مینڈک پیدا ہو گئے، ان کے ہر طرف مینڈک ہوتے، ان کے کھانے پینے کے برتنوں میں مینڈک بھر چکے، ان کی ہر مجلس میں ہر آدمی کے آس پاس ہزاروں مینڈک اچھلتے کودتے پھرتے۔ کوئی بات کرنے کے لیے منہ کھولتا، کوئی کھانا کھانے کے لیے منہ کھولتا، مینڈک ان کے منہ میں داخل ہو جاتے، ان کے جسموں پر مینڈک ہی مینڈک اچھلتے کودتے پھرتے۔ فرعونی اس عذاب سے تنگ آ چکے تھے، یہاں تک کہ وہ پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے اور دعا کی بھیک مانگنے لگے، قسمیں کھا کر عہد و پیما کرنے لگے کہ ضرور ایمان لائیں گے اور مومنین کو کبھی نہیں ستائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، وہ عذاب بھی 7ویں روز ٹل گیا۔ فرعونی پھر 1 ماہ تک امن میں رہے، سکون میں رہے اور پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدید مخالفت کرنے لگے، کفر و تکبر میں مبتلا ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان پر 5واں عذاب مسلط کیا۔ ایک دن ان کی تمام نہریں اور کنوؤں میں پانی خون بن چکا تھا۔ وہ لوگ فرعون کے پاس گئے اور فریاد کی۔ اس سرکش فرعون نے کہا کہ یہ موسیٰ کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونی
فرعونیوں نے کہا کہ یہ کیسی نظر بندی ہے، ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے ہوئے ہیں اور مومنین پر اس کا کوئی اثر نہیں۔ فرعون نے انہیں حکم دیا کہ وہ مومنین کے ساتھ جا کر ایک ہی کنویں سے ان کے برتن کے ساتھ یعنی ایک ہی برتن کے ساتھ پانی نکالیں۔ جب ایسا کیا گیا تو مومنین اسی برتن سے صاف شفاف اور شیریں پانی حاصل کرتے، اور جب فرعونی پانی نکالتے تو وہ خون سے بھرا ہوا برتن برآمد ہوتا۔ فرعونی پیاس سے تنگ آ گئے اور مومنین کے پاس آ کر کہا کہ ہم ایک ہی برتن کے ساتھ منہ لگا کر پانی پیئیں گے۔ جب ایک ہی برتن سے فرعونی اور مومنین منہ لگا کر پانی پینے لگے تو مومنین کے منہ میں جو جاتا وہ پانی ہوتا اور فرعونیوں کے منہ میں خون جاتا۔ فرعون اور اس کے ماننے والے پیاس سے تنگ آ کر گھاس اور درختوں کی جڑیں اور ٹہنیاں چوستے، ان کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی۔ فرعونی تنگ آ چکے تھے اور پھر سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور دعا کی اپیل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بے قراری اور گریہ زاری کو دیکھ کر پھر سے اللہ کے حضور دعا مانگی اور خون کا عذاب بھی 7ویں دن ٹل گیا۔ فرعونیوں پر لگاتار 5 عذاب آئے۔ ہر عذاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کرنے کے ساتھ 7ویں دن ٹل جاتا۔ ہر 2 عذابوں کے درمیان میں 1 ماہ کا فاصلہ ہوتا، مگر فرعون اور اس کے ماننے والوں کے دلوں میں کفر اور بدبختی کی ایسی مہریں لگ چکی تھی کہ وہ پھر بھی ایمان نہ لائے اور کفر پر اڑے رہے، یہاں تک کہ ان پر آخری عذاب آ گیا۔ فرعون اور اس کے ماننے والے سبھی دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے یہ زمین ان مردودوں سے پاک صاف ہو گئی۔ فرعونی ایسے بے نام و نشان ہوئے کہ ان میں سے کسی کی قبر تک نہ بن سکی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو بھیجا ہم نے طوفان، ٹڈی اور خون اور مینڈک اور خون، جدا جدا نشانیاں، اور انہوں نے تکبر کیا، وہ مجرم قوم تھی۔ اور جب ان پر عذاب پڑتا تو کہتے، اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک تم ہم سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت تک کے لیے جس تک انہیں پہنچنا تھا، جب ہی وہ پھر جاتے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، ان کو دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے اور ان سے بے خبر تھے۔